میرے دوستوں، عزیزوں، آج عید کے اس پاک موقع پہ دل کی گہرائیوں سے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد ہے۔ بہت مبارک دن ہے، ہم سب کے لیے خوشیوں کا دن ہے۔ اتفاق ہے یہ ہمارے ساتھ کہ پوری انسانیت ابھی ایک دکھ کی گھڑی سے گزر رہی ہے۔ ہم سارے لوگ ابھی چند دنوں میں اس گزرے ہوئے 15 دن 20 دنوں کے اندر، مہینے کے اندر، ہم میں سے اکثر لوگ اپنے کسی نہ کسی دوست، کسی نہ کسی رشتہ دار، کسی نہ کسی جاننے والے کو کھوئے ہیں، جس کا غم، جس کا درد ایک ٹیس کی طرح ہم سب محسوس کر رہے ہیں، جس نے عید کی خوشیوں کو دھومل کر دیا ہے تھوڑا۔ بہرحال اس موقع پہ میں صرف یہ سندیش دینا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، دوستوں، بحیثیت انسان کے ہم سب پہ دو حق ہیں۔ ایک جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارا ایشور، ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا سرشٹی کرتا، اس کا حق ہے کہ ہم اس کو پہچانیں، اس کی عبادت کریں، جس چیز کو اس نے کرنے کو کہا ہے اس کو کریں، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اس کے اس حق کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ اور ایک حق ہر بندے کا، ایشور کے ہر بھکت کا، ایک بھکت کا دوسرے بھکت پہ ہوتا ہے، یعنی ہر بندہ دوسرے بندوں کا دھیان رکھے، اپنے والدین کا دھیان رکھے، اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنے رشتہ داروں کا دھیان رکھے، اپنے ساتھ کام کرنے والے اپنے سٹافز کا دھیان رکھے، اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھے، دوست احباب جاننے والوں کا دھیان رکھے۔ اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ میرے دوستو، ابھی رمضان کا پوتر مہینہ، پاک مہینہ گزرا ہے، جس میں ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی جو کوششیں ہوئیں، جو اعمال ہوئے، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، کچھ صدقات، دان دکشنہ کی شکل میں، اللہ اس کو قبول کرے گا انشاءاللہ، اور ہماری ان غلطیوں کو معاف کرے گا جو حقوق اللہ کے سلسلے میں جو کمیاں آئی ہوں گی ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ حقوق العباد، یعنی کسی بندے کا کوئی حق اگر ہم نے دبایا ہے، مارا ہے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا تب تک جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ایسا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے، پوتر مہینہ ابھی گزرا ہے۔ ہم سب بہرحال روزے کی وجہ کر، قرآن کی تلاوت کی وجہ کر، دل ہمارا کچھ نہ کچھ تو نرم ہے، دل میں بہرحال ایک دوسرے کے لیے محبت ہے۔ اس موقع پہ ہم یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ ہم سارے لوگ پبلک فیلڈ میں رہتے ہیں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، انسان ہیں، کمزور ہیں، ان معاملات میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری ہو جاتی ہوگی، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہوگی، کبھی معاملات میں کوئی کمی ہو گئی، لین دین میں کوئی کمی ہو گئی، کبھی ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو کسی کو تکلیف پہنچا گئی ہو، کوئی آرٹیکل، کوئی ایسی بات لکھا گئی ہو جس سے کسی کی بھاونا کو ٹھیس پہنچی ہو، کوئی ایسا عمل ہو گیا ہو شریر کے کسی انگ سے، اعضاء و جوارح سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی ہو جس سے کسی کی بھاونا کو ٹھیس پہنچی ہو، اور وہ اگر اپنے دکھ کو اپنے دل میں دبائے رہے گا تو پھر یہ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے بہت نقصان دہ ہو جائے گا۔ اس لیے میری یہ اپیل رہے گی کہ اس پاک موقع پہ ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیں، ایک دوسرے لوگوں سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو درگزر کر دیں، معاف کر دیں، تاکہ انسان پتہ نہیں کب کس کی باری آ جائے، کوئی نہیں جانتا۔ آج سے 5 روز پہلے تک جو آپ کے ساتھ بیٹھا تھا، گپ شپ کر رہا تھا، مسکرا رہا تھا، دنیا بھر کی پلاننگ بنا رہا تھا، کتنی پلاننگز تھی، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے مکان بنانا ہے، گاڑیاں خریدنی ہے، بچوں کو ایجوکیشن کے لیے یہاں بھیجنا ہے، وہاں بھیجنا ہے، آج قبر کی مٹی اس کو نگل چکی ہے۔ میرے دوستو، پتہ نہیں کل کس کی باری آ جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم سب ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کنڈیشن میں نہیں رہیں، معافی مانگنے کی کنڈیشن میں نہیں رہیں، میں صرف اس وجہ کر پھر ایک دردمندانہ انداز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی مجھے معاف کر دیں۔ اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہو، اس کو معاف کر دیں، اور میں بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو تکلیف کسی بھی بندے سے ہوئی ہے اس کو معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمارے آپ کے سارے اعمال کو قبول کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہمارے لیے آگے کا جیون اچھا بنائے، اور ساری انسانیت کو
ابھی جس وبا میں ہم شکار ہیں اس وبا سے ساری انسانیت کو بچا لے اور ایک چین سکون کی زندگی پھر سے نصیب کرے، ہمارے دلوں کو ملا دے، آپس میں پریم بھاؤ میل محبت سب آ جائے اور ہم چین سکون والی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ پھر سے ایک بار بہت بہت مبارک ہو، آپ کا دن شبھ ہو، آپ کی زندگی خوشگوار ہو۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔